شوال کے روزوں کی کیا حیثیت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف جلد 1 369 صفحہ پر، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد مسلسل 6 روزے شوال کے بھی رکھ دیے تو اس کو زمانہ بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد 1 سال کے روزے ہیں، یعنی کہ جو آدمی رمضان کے 6 روزے رکھے تو 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کا ثواب بنے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ نیکیوں میں صحابہ کی طرح حریص بنے، جہاں پر بھی نیکی کا موقع ملے وہاں پر نیکی کو اپنا مقدر سمجھے اور اس پر عمل کرے، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا، اپنی کتنے آسان الفاظ ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی اماں فاطمہ کو بتائے تھے، بیٹا گھر کے یہ کام مشکل ضرور ہوتے ہیں، خادم کی بجائے یہ تسبیحات پڑھا کرو، اسی وجہ سے ہم ان کو تسبیحات فاطمیہ کہتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے بعد جو شوال کے روزے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت گنوائی ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ حدیث جو ہے ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، لیکن فضائل کے اندر ثواب حاصل کرنے کے اندر فضائل کے اندر کمزور حدیث بھی گزارا کر جاتی ہے، کیونکہ کمزور سند کے لحاظ سے ہوتی ہے، راوی کے روایت کرنے کے لحاظ سے ہوتی ہے، راوی کے اندر پائے جانے والے شرائط کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہوتے ہیں۔ تو عرض یہی ہے کہ جس طریقے سے فرضوں کے بعد سنتیں اور نفلوں کی حیثیت ہوتی ہے، تو اسی طرح فرض روزوں کے بعد یہ نفلی روزے شوال کے روزوں کی بھی یہی حیثیت ہے۔ انسان کو یہ چیزیں رکھنی چاہیے، جس طرح بادام کی گٹھلی کی حفاظت کے لیے بادام کا ایک مضبوط چھلکا ہوتا ہے، تو جب چھلکا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر مغز ضرور ہوگا۔ تو جو آدمی نفلیں اور سنتیں پڑھے گا، غیر موقدہ پڑھے گا، موقدہ پڑھے گا، تو فرض ضرور پڑھے گا۔ تو جو آدمی ان کی حفاظت کی چیزیں ختم کرتا چلا جائے گا، ایک دن وہ نفلیں چھوڑے گا، پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ غیر موقدہ سنتیں چھوڑے گا، پھر سنت موقدہ چھوڑے گا، پھر رہتے جائیں گے فرض، وہ کہیں گے یار ہیں تو 2 رکعتیں، اتنی محنت کریں، تو یہ سستی اور زیادہ اس پہ سوار ہو جائے گی۔ اس لیے فرض بھی پڑھنے چاہیے، سنتیں بھی پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے اور آپ کے بارے میں حکم بھی ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اطاعت کرانے کے لیے آتے، کیونکہ دراصل حکم تو اللہ کا ہی تھا، لیکن ادائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اس لیے ان چیزوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آخرت میں جب یہ کام آئیں گی نا چیزیں، پھر انسان پچھتائے گا بھی صحیح، افسوس بھی کرے گا، کاش کہ میں وقت ضائع نہ کرتا، میں ان چیزوں کو حاصل کر لیتا۔ اگر ایسا نہ ہوا، انسان نے اس دنیا کے اندر منچاہی زندگی گزاری، آگے پھر اس کے موقع پر اس کے بعد کچھ نہ ہوا، خزانہ خالی ہوا، تو پھر ان الانسان لفی خسر، پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، تو اس خسارے کو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی جو قضا ہے وہ شوال کے روزوں کے اندر نیت کر لیں، ایسا نہ کریں۔ شوال کے روزے یہ نفلی روزے ہیں، اپنی چاہت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ فرض روزے ہیں، تو یہ قضا ان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ فرض روزوں کی قضا اگر کرنی ہے تو اس کے لیے الگ روزے رکھنے پڑیں گے۔ چلیں یہ نفل کے روزے نہ رکھیں، پھر یہی فرض رکھ لیں، بہرحال رکھنے چاہیے۔ پہلے قرض ہے، اللہ کا قرضہ دینا ہے تو وہ پہلے ہے، نفلیں بعد میں ہیں، تو قرض ادا کرنا ضروری ہے، ان کا حساب ہوگا۔ نفلی روزے نہیں رکھیں گے تو ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ بہرحال کوشش کریں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، سارے کوشش کریں اپنے لیے آخرت میں زادرہ جسے کہتے ہیں سفر آخرت اکٹھا کریں، قبر کے اندر کام آئے گا، میدان محشر میں کام آئے گا، پل صراط سے گزرنے میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے لیے ان چیزوں کو باعث نجات بنائیں گے، بخشش کا ذریعہ بنائیں گے۔